نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، عقل اور شریعت، اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقل کی توانائی اور قدرت بہت کمزور ہے، محدود ہے، قلیل ہے۔ عقل وہاں تک کام کر سکتی ہے جہاں تک اللہ رب العزت نے اس کے اندر طاقت اور قدرت رکھی ہے۔ جہاں عقل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اسلام اور شریعت کا جو احکامات ہیں وہ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں وہ نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہی ایک طریقہ تھا، ان کا سنت یہی تھا کہ وہ اس میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جو احکامات اللہ رب العزت ان پر فرض کر دیتا وہ خوشی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے اور اس کے کرنے میں کسی قسم کے کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اگر کبھی غلطی بھی ہو جاتی تو اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر فریاد کر کے روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ہماری اس گناہ کو معاف فرما اور اس میں ہماری بخشش فرما اور ہمیں درگزر فرما۔ لیکن آج کل ایسے اشخاص بکثرت پائے جاتے ہیں جو شریعت مطہرہ کی پیروی، اسلام کی اتباع اور پیروی وہاں تک کرتے ہیں جہاں تک ان کی عقل کی رسائی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام کے احکامات کو سائنس کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے عقل کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بات ان کی عقل میں آ جاتی ہے تو اسے قبول کر دیتے ہیں، اگر وہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی تو پھر اس کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسے بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے فرائض ہیں، یہاں تک کہ کچھ عقائد کے بھی مسائل ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ عقل میں یہ بات نہیں گونجتی۔ جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہو۔ جیسے پچھلے لوگ کہتے تھے جب سائنس نہیں تھی اور یہ ریسرچ وغیرہ نہیں ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ نماز کے فوائد کیا ہیں، تو وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ بس جاؤ، مسجد میں مشقت ہے، تکلیف ہے، سختی ہے، سردی ہے اور 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور بھی بغیر کسی فائدے کے آخرت میں پتہ نہیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا، آخرت میں پتہ نہیں اللہ رب العزت ہمیں جنت میں بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے، اس لیے ہم کیا کریں، بس چھوڑ دو۔ شیطانی باتیں ان کے عقل میں آ جاتی اور وہ یہی کہتے کہ بس اب عقل نہیں مانتی اس بات کو، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن جب سائنسدانوں نے نماز کے فوائد کا تذکرہ کیا تو بہت سے غیر مسلم بھی نماز پڑھنے لگے۔ دیکھیں، ایک بات ضرور یاد رکھیں، جو احکامات اللہ رب العزت نے ہم پر نازل کیے ہیں ان میں حکمت اور مصلحت ضرور ہے، اور اتنے ان کے اندر حکمت ہے، اتنی مصلحت ہے کہ اگر لوگ اسے اپنے آنکھوں سے دیکھیں تو وہ کبھی وہ حکم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو
طرز اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ حکمت کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھیں بلکہ حکم کو دیکھ کر نماز پڑھیں۔ ایک حکم کی ادائیگی کو جب کرنا چاہیں تو حکم کو دیکھیں، حکمت کو نہیں دیکھیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا حضرت کے سامنے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا تو بغیر کسی سوال و جواب کے وہ حکم کو کر دیتے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری مل گئی کہ جنت آپ کے قدموں میں ہے۔ شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے وہ مان لینی چاہیے، جس طرح کا بھی ہو، چاہے اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو یا مسائل کے ساتھ ہو یا عبادات کے ساتھ ہو یا معاملات کے ساتھ ہو۔ جیسے ہم معاملات کے اندر دیکھتے ہیں، معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے قانون ہیں، ایسے احکامات ہیں، اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو ہم بہت سارے فتنوں سے بچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عرض کر دوں، سود کے بارے میں قرآن مجید نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ جب سود حرام ہو گیا تو کفار نے کیا کہا کہ سود حرام ہو گیا، یہ کیسا مذہب ہے؟ حالانکہ سود بے کی طرح ہے، خرید و فروخت کی طرح، جس طرح بقیہ معاملات میں خرید و فروخت کرنا جائز ہے اس طرح سود بھی جائز ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو، سود کو حرام قرار دیا اور بے کو حلال کر دیا۔ اگر سود حرام نہ ہو تو جو غریب آدمی ہوتے ہیں، جب وہ لاچار ہوتے ہیں، جب ان پر کوئی ایک مصیبت آ جاتی ہے، وہ کسی سے قرض لیتے ہیں، وہ قرض لیتے ہیں 10,000 تو 1 سال کے بعد انہیں 20,000 دینا پڑتا ہے، کچھ تو ایسے ہیں ان کو 30,000 دینا پڑتا ہے۔ یعنی پھر انہی 10,000 کو جمع کرتے کرتے ان کی عمر گزر جاتی ہے لیکن ان کا قرض ادا نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے ایک غریب، ایک مزدور دن میں 300 روپے کمائے اور روزانہ 50 روپے بھی اگر وہ جمع کرے تو مہینے میں اتنے نہیں ہوں گے، 1,500 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس کا قرض 10,000 ہے، ابھی 4-5 مہینہ اور جیسے ہی بڑھتا رہے تو پھر ایسا ہوگا کہ 1 سال کے اندر 1,00,000 روپیہ ہوں گے اور وہ غریب 1,00,000 روپے بھی نہیں دے پائے گا، اور اس کے مقابلے میں پھر اس کا گھر میں قبضہ کیا جائے گا، اس کے کار گاڑی بھی قبضے میں ہوگی، اس کے گھر والے، اس کے بچے، یہ سارے اس طرح کے معاملات آج کل کو تو ہو رہے ہیں، بکثرت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان سے بچائے اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے جو ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا مصلحت ہے، ایک بہت بڑی حکمت ہے اس میں کہ دیکھو سود حرام ہو گیا، غریب کی جان چھوٹ گئی۔ اب وہ جاتا ہے، جب قرض لیتا ہے تو اسے 10,000 ملتا ہے، تو جو دینے والا ہوتا ہے وہ بھی، اس کے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ اب مجھے 10,000 ہی ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے مجھے 10,000 دیا، میں 12,000 مجھے دیں گے، نہیں، اسے بھی ڈر ہوگا کہ اگر میں سود کھاؤں گا تو پھر وہی بات ہے، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ قیامت کے دن پھر ان کی یہی حالت ہوگی، ایسے اٹھیں گے جیسا کسی جن نے ان کو پکڑا ہو، ایسی صورتحال ہوگی ان کو، تو ان کو اس عذاب سے ڈر ہوگا۔ اب جب ڈر ہوگا تو پھر وہ سود نہیں کھائیں گے۔ اب دیکھو اس سود کے حرمت کے اندر کتنی بڑی فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے، حالانکہ ایک ہی چھوٹی چیز ہے، بظاہر چھوٹی چیز ہے، اور جیسے کہ کفار قریش کہتے تھے، مشرکین مکہ جیسے کہ کہتے تھے کہ یہ تو سود تو ایک بے ہے۔ اسی طرح دوسرے احکامات کے اندر بھی حکمتیں ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ ظاہر نہیں ہیں، کچھ ایسے احکامات ہیں جن کی حکمتوں کو اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت سارے احکامات کے حکمتوں کو ظاہر کر دیں تو پھر ہر کوئی جب کوئی حکم ادا کرے گا تو وہ حکمت کو دیکھ کر ادا کرے گا، پھر وہ حکم نہیں مانے گا۔ حکم کا ماننا وہ نہیں ہے، حکم کا ماننا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا اچھائی ہے اور پتہ ہے کہ کیا برائی ہے، پتہ ہو یا نہ ہو آپ کو کرنا ہے، یہ حکم ہے۔ اگر
حکمتیں ظاہر ہوں تو پھر انسان جو ہے وہ حکمتوں کو دیکھ کر کرے گا، پھر تو وہ مجبور ہوگا۔ ظاہر بات ہے ہر کسی کو اپنی صحت کو تندرست کرنا ہے، ہر کسی کو جو ہے چست اور طاقتور رہنا ہے، ہر کسی کو ذہنی طور پر اور روحانی طور پر سکون سے رہنا ہے۔ جب یہ ساری چیزوں رہنا ہو تو پھر ظاہر بات ہے جیسے کہ کچھ لوگ ہیں وہ نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ورزش ہو۔ جب سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کیا کہ نماز ورزش ہے تو انہوں نے بھی اس لیے یہ پڑھنا شروع کر دی کہ اب یہ ورزش ہے۔ اب چونکہ ورزش ہے تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اسی طرح رکوع کرتے ہیں، اسی طرح سجدہ کرتے ہیں اگرچہ ان کا نیت نہ ہو۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے احکامات پر عمل کریں، عقل کی فیصلے پر مت جائیں۔ عقل کی بات کچھ اور ہے، شریعت کی بات کچھ اور ہے۔ شریعت تو جنت میں پہنچا دیتی ہے اور عقل جہنم کے اندر منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے حکم کو دیکھو، جو حکم ہے وہ یہی کہا جائے کہ سمعنا واطعنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔